کنجوس کی بلی۔ بلی کے دو بچے بھوکے تھے اور میاؤں میاؤں کر کے ماں کو بہت پریشان کر رہے تھے۔ بلی خود بھی بہت بھوکی تھی۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کی مالکن اور مالک بہت کفایت شکار تھے، حد سے زیادہ کفایت، یعنی کنجوس مکھی چوس تھے۔ وہ بلی کو کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ بلی بیچاری پڑوسیوں کے گھر میں جا کر چوری کر کے لاتی یا کوڑے دان سے بچا پوچھا کھانا لا کر پیٹ بھرتی اور بچوں کو کھلاتی۔ بلی کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ان کو لے کر کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں اس کو کھانے کے لیے مل جایا کرے۔ بلی جس گھر میں رہتی تھی اس گھر والوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مثالی کنجوس ہیں۔ ان کے گھر کوئی مہمان بھی نہیں آتا تھا۔ کسی حکایت میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلانا تو درکان پانی بھی نہیں پلاتے۔ اگر ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوکی بلی آ جائے تو وہ اس کو 2 گھونٹ دودھ کے بھی نہ دیں، اور اگر اصحاب کہف کا بھوکا کتا بھی ان کے دروازے پر بھوکا آ جائے تو وہ اس کو روٹی کا ایک نوالا بھی نہ دیں۔ اسی لیے قارون دولت مند ہونے کے باوجود اپنے کنجوس کے لیے قیامت تک بدنام رہے گا، جبکہ حاتم طائی اپنی اس ثقافت کے لیے یاد کیا جائے گا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اس قسم کے لوگوں پر صادق آتا ہے کہ گو پرواز ہے دونوں کی ایک فضا پر، گرگرست کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ بھوکی بلی نے بھوکے بچوں کو تسلی دی اور کہا ذرا صبر کرو، صبح ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، ہم کو بھی ضرور دے گا۔ ایک بچے نے کہا اماں میں گوشت کھاؤں گا۔ دوسرے نے بھی کہا ہاں میں بھی آج گوشت کھاؤں گا۔ بلی نے کہا میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ گھر میں کیا پکایا جا رہا ہے۔ بلی مکان کی چھت پر بنی کوٹھی سے نکلی اور بچوں کو ہدایت کی کہ وہ باہر نہ نکلیں اور نہ ہی شور مچائیں، اگر مالکن کو پتہ چل گیا تو وہ تم کو پکڑ کر پھینک دے گی۔ بچے سہم گئے اور چپ چاپ کونے میں دب کر رہ گئے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، سورج نکل آیا تھا، لیکن مالکن ابھی بھی بستر میں پڑی تھی۔ اس کا شوہر گوشت اور لوکی لے کر واپس گھر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی نے اٹھ کر اب تک ناشتہ تیار کر لیا ہوگا۔ بیوی کو بستر میں پڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا تم اب تک بستر میں پڑی ہو، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کون بنائے گا؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں روز ناشتہ بناتی ہوں، اور تم خود بنا لو۔ بیوی نے بستر سے ہی جواب دیا، اور میں یہ گوشت اور لوکی لایا ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، اور تمہیں گوشت اور لوکی کی فکر ہے؟ پھینک دو گوشت کو، ہوٹل سے کھانا لے کر کھا لینا، میری فکر مت کرو، بیوی نے چلا کر کہا۔ شوہر کا پیٹ خالی تھا اور بھوکا تھا، بھوک میں انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ شوہر نے تھیلے سے گوشت کی تھیلی نکال کر غصے سے آنگن میں پھینک دی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ بلی یہ سب دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ وہ گوشت کی تھیلی منہ میں دبا کر بھاگ نکلی۔ ماں اور بچوں نے بہت دن بعد گوشت کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی مالک اور مالکن یوں ہی لڑتے رہیں۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.